السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے، ہمارے دل میں سکون آ جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت آ جائے، ہماری زندگی میں خوشحالی آ جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اگلی زندگی، اپنی بقیہ زندگی پاکیزگی کے ساتھ گزاریں، پاک صاف زندگی گزاریں؟ تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے اہم ہے۔ آج میں آپ کو سچی توبہ اور استغفار کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے اہم ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان جو ہے یہ گناہوں کا پتلا ہے، خطاؤں کا پتلا ہے، اور انسان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو سچا انسان، بہترین انسان وہ ہے کہ جو اللہ سے معافی مانگ لے۔ جب گناہ ہو جائے فوراً اللہ سے معافی مانگے، گناہ کا احساس دل کے اندر پیدا ہو جائے اور اللہ کی طرف رجوع کرے اور فوراً معافی مانگے، اور انسان معافی مانگنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہ کرے کہ میرے اتنے گناہ پتہ نہیں معاف ہوں گے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جو اپنے جان پر ظلم کر چکے ہو، گناہ کر چکے ہو، اسراف کر چکے ہو، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، تم مجھ سے معافی مانگو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تو انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، جتنے بھی گناہ انسان سے ہو جائے انسان اللہ سے معافی مانگ لے۔ کتنے گناہ انسان سے ہوتے ہیں، جانے میں انجانے میں انسان سے بار بار گناہ ہو جاتے ہیں، پھر کمزوری ہوئی، کوئی غلطی ہوئی، پھر گناہ ہو گیا، تو انسان فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لے، فوراً معافی مانگ لے۔ یہ بہترین انسان اللہ کے ہاں ہے، یہ اللہ کو محبوب ہے۔ تو گناہ سے معافی مانگنے کے لیے سچی توبہ کی کچھ شرائط بیان فرمائی گئی ہیں۔ ان شرائط کو سامنے رکھ کر اگر سچی توبہ انسان کرے، اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے، تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اس کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں سے معافی مانگی جائے، رو رو کر معافی مانگی جائے اور کہا جائے کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، یا اللہ میں اس پر شرمندہ ہوں، میرے اس گناہ کو معاف فرما، مجھے اب معاف فرما دے، مجھے مہلت دے، آئندہ گناہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگے۔ اور دوسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ گناہ فوراً چھوڑ دیں، گناہ جو کیے ہیں یا کر رہے ہیں انہیں فوراً چھوڑنے کا ارادہ کر لیں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں ہوگا، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ اگر کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے یا نمازوں میں سستی کر رہا ہے، نمازیں نہیں پڑھ رہا، یا سود کھا رہا ہے یا حرام کام کر رہا ہے، تو وہ ان تمام گناہوں کو چھوڑ دے، جھوٹ کو چھوڑ دے، نمازوں کی پابندی کرے، حرام کھانے کو چھوڑ دے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرمائیں گے۔ اور کوئی شخص استغفار بھی کر رہا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، ساتھ میں جھوٹ بھی بول رہا ہے اور سود کا کاروبار بھی کر رہا ہے اور نمازیں بھی چھوڑ رہا ہے، تو ایسی توبہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ ایسی توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلے گناہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور تیسری شرط یہ بتائی ہے کہ دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو کہ یا اللہ میں نے گناہ کیے، اب دوبارہ انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ پھر کبھی کمزور ہے انسان، دوبارہ گناہ ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، پھر معافی مانگ لے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے اور یہ پکا ارادہ کر لے کہ یا اللہ اب آئندہ گناہ نہیں ہوگا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ دل میں ندامت ہو، یعنی دل ٹوٹ جائے کہ میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کر لیے، آنکھیں نم ہو جائے۔ تو اس طرح انسان جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے روئی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، نم آنکھوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے اور دل میں ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور سجدے میں گر کر، سجدے کی حالت میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ آئندہ گناہ نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور معاف فرما دیں گے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ کسی کا حق مارا ہے تو اس کو اس کا حق دیا جائے، اس کو اس کا حق واپس کیا جائے۔ جب تک کسی کا حق واپس نہیں کیا جائے گا یا اس سے معافی نہیں مانگی جائے گی، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ توبہ استغفار سے بھی وہ گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک وہ شخص جس کا حق مارا ہے وہ معاف نہ کر دے۔
یا اس کا حق نہ دے دیا جائے۔ تو اس لیے ان باتوں کا خیال رکھ کے اور ان شرائط کو سامنے رکھ کے انسان توبہ کرے، استغفار کرے، تو انشاءاللہ ضرور اس کا استغفار، اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے؟ تو اس کے لیے بھی چند نشانیاں علماء نے لکھی ہیں کہ اگر گناہوں سے نفرت ہو جائے، توبہ کرنے کے بعد، استغفار کرنے کے بعد گناہوں سے نفرت ہونے لگے، گناہ برے ہونے لگیں، برے نظر آنے لگے، گناہوں سے آپ دور ہونے لگیں، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے، آپ کا استغفار قبول کر لیا ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ دل میں سکون محسوس ہو جائے، سکون آ جائے، بوجھ ہلکا ہو جائے، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی ہے، استغفار قبول کر لیا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر زندگی میں برکت آ جائے، کام میں آسانیاں پیدا ہو جائے، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی ہے، استغفار قبول کر لیا۔ آپ کی مشکلات حل ہونا شروع ہو جائیں، تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی ہے۔ آپ کی دعائیں قبول ہونے لگ گئیں، تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ، آپ کی استغفار قبول کر لیا ہے۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کے اور یہ علامتیں نظر آئے تو سمجھ لو توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اور اب سوال یہ ہوتا ہے کہ توبہ کس وقت کی جائے، کون سا وقت بہترین ہے؟ تو سب سے بیسٹ وقت، سب سے بہترین وقت وہ تہجد کا وقت ہے۔ تہجد کے وقت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کرے، سجدے کی حالت میں توبہ کرے، گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ سے معافی مانگے، یہ بہترین وقت ہے۔ کہ جمعے کے دن کا وقت جو ہے، جمعہ کا دن یہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، توبہ استغفار کے لیے بہترین وقت ہے۔ جس طرح آپ نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ کریں اور دعا مانگیں، تو یہ بھی توبہ قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح جب بھی آپ سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، فوراً توبہ کر لیں، فوراً اللہ سے معافی مانگ لیں، اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ فوراً معاف کر دیتا ہے۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے۔ اب توبہ کیسے کی جائے، کون سے الفاظ سے توبہ کی جائے؟ تو استغفر اللہ کے الفاظ سے آپ توبہ کریں، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ان کلمات سے بھی آپ توبہ کر سکتے ہیں۔ کثرت سے یہ کلمات پڑھیں، کثرت سے استغفار کریں۔ استغفار روزانہ کتنی مرتبہ پڑھیں، اس کے لیے میں نے کل ویڈیو بنائی تھی، آپ کو کہ اسکرین پر بھی نظر آ جائے گی، اسکرین میں آخر میں نظر آئے گی، اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو نظر آ جائے گی۔ تو کتنی تعداد میں استغفار کریں، کیسے کریں، یہ اس ویڈیو میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ جو ہے سچی توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون آ جائے، رزق میں برکت آ جائے، گناہ معاف ہوں، تو آج سے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، آج سے سچی توبہ کر لیں، گناہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ معاف فرما دے گا۔ آپ کو شیطان بہکائے گا تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہیں، کیسے معاف ہوں گے، کیسے معاف ہوں گے، تمہارے گناہ معاف نہیں ہو سکتے۔ تو شیطان کے بہکاوے میں آپ نے نہیں آنا، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ آنا ہے، رجوع کر لینا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کو معاف فرمائے گا۔ اور یہ آپ کے لیے بہترین ویڈیو ہوگی، انشاءاللہ آپ عمل کریں گے تو آپ کی زندگی انشاءاللہ بدل جائے گی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔